جی استاد جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ یقیناً اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش کو اتارتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو رحم میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین میں جا کر مرے گا۔ یقیناً اللہ علم والے بھی ہیں، باخبر بھی ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورۃ اللقمان یہاں پر مکمل ہو گئی۔ ایک آیت رہتی تھی جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں میں پہلی چیز قیامت کا علم، دوسری چیز بارش کو اتارنا، تیسرا رحم میں کیا ہے، چوتھا کمائی کا کیا سسٹم ہے، اور کس نے کہاں مرنا ہے، 5ویں بات یہ ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتا ہے، پہلا سوال تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کو خاص طور پر ذکر فرمایا، حالانکہ چیزیں تو بہت ساری ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو ان 5 کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ یہاں 5 کو بیان کرنے سے حصر مقصود نہیں ہے۔ حصر کا معنی ہوتا ہے کہ عدد کو بیان کر کے اس میں عدد کو بند کر دینا کہ بس یہی مراد ہے، اس سے زیادہ مراد نہیں ہے۔ جیسے اب طلاق 3 مرتبہ ہے، اب طلاق و مرتان 2 مرتبہ، پھر آگے تیسری مرتبہ۔ اب یہاں حصر مقصود ہے کہ 3 مرتبہ سے آپ زیادہ نہیں دے سکتے، دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں حصر مقصود نہیں ہے 5 کے عدد میں یا 5 چیزوں میں۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دراصل ان 5 چیزوں کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، تو دنیا میں بسنے والے کروڑوں اربوں انسان، ہر انسان ان 5 چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قیامت سے، بارش سے، اولاد سے، کمائی سے، اور موت سے۔ تو اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ اچھا، دوسرا سوال، ان 5 چیزوں میں آپ یہ دیکھیے کہ پہلی 3 چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یقیناً اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش کو اتارتا ہے، اور وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو رحم میں ہیں۔ پھر آگے 2 چیزوں کی نسبت انسان کی طرف، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین میں جا کر مرے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں ایک جواب یہ دیا گیا کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی جو پہلی 3 چیزیں ہیں وہ زیادہ بڑی نشانیاں ہیں، زیادہ بڑی علامات ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 چیزوں کی اہمیت کے پیش نظر اپنی طرف نسبت کی، اور باقی 2 چیزوں کی نسبت انسان کی طرف کی۔ ایک جواب تو بہرحال یہ دیا گیا ہے، لیکن یہ سادہ سا جواب ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ دراصل قیامت کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور بارش کے حوالے سے اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا
کہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے بارش سے صرف یہ پانی کے قطرے مراد نہیں ہے، بارش سے مراد وہ سارا سسٹم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرکت میں آتا ہے، اس میں یہ پانی بھی داخل ہے، بادل بھی داخل ہیں، اس میں یہ بارش کتنی ہوگی، تیز ہوگی یا آہستہ ہوگی، کس علاقے میں ہوگی اور کس علاقے میں نہیں ہوگی، یہ تمام چیزیں۔ اب اگر کوئی چند بخارات کو اڑتا ہوا دیکھ کر، جیسے محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں، تو اگر چند بخارات کو اڑتا ہوا دیکھ کر کوئی یہ بتا دیتا ہے کہ بھائی آج بارش ہوگی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ بتاتے ہیں کہ بارش ہوگی تو بارش نہیں ہوتی۔ اب بھی آپ دیکھ لیجئے لاہور کا موسم یقیناً پورے پاکستان کا ہی گرم ہے، لیکن لاہور میں ایک دو دن سے خبریں دے رہے ہیں بارش کی، کہ بارش کا امکان ہے، لیکن اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوتے ہیں محض اندازے، اور یہاں اندازوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں قطعی علم کی بات ہو رہی ہے کہ علم قطعی وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے ان چیزوں کا۔ اسی طرح دوسری چیز میں آ جائیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اس کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ آج کل عام طور پر مشینریز کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، جی معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی لڑکا ہے یا لڑکی۔ تو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا، والدین کے لیے رحمت کا باعث ہوگا یا زحمت کا، کس طرح کی زندگی گزارے گا، زندہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، پیدا ہوگا تو معذور تو نہیں ہوگا، صحیح سلامت ہوگا۔ کئی چیزیں ہیں جو معلوم نہیں ہوتی، صرف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی لڑکا ہے یا لڑکی، اور وہ بھی محض اندازہ۔ تو یہاں صرف اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بلکہ قطعی علم کی بات ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کا قطعی علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح ٹھیک ہے آپ کا اگلے دن کا سیٹ اپ ہوگا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، اپنے آفس جانا ہے، یہ کمانا ہے، وہ کمانا ہے، میری جاب ہے، میری دکان ہے، میرا بزنس ہے، میرے معاملات ہیں۔ آپ پہلے دن اگلے دن کا شیڈول طے کر لیتے ہیں، لیکن قرآن پھر بھی کہہ رہا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا۔ تو ظاہر ہے یہ حقیقت ہے بالکل، وہ اس طرح کہ ٹھیک ہے آپ کا شیڈول پہلے سے طے ہوتا ہے، لیکن آپ صبح صحیح سلامت اپنے آفس پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، اس کی گارنٹی آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ آپ جب صبح بیدار ہوں گے تو آپ صحیح سلامت ہوں گے، اس کی آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے آپ بیمار ہوں، آفس میں جا سکیں۔ کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھ ہی نہیں پاتے، انا للہ ہو جاتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ نیند کی حالت میں اللہ سب کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں، پھر جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا ان کی لوٹا دیتے ہیں، اور جن کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے وہ صبح بیدار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی روح واپس آتی ہی نہیں ہے، اللہ روک لیتا ہے۔ تو یہ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا۔ اچھا، پھر اسی طرح جو آپ کمائیں گے، چلیں آپ آفس پہنچ گئے، اپنی دکان پر، اپنے کاروبار میں، پھر وہاں کتنے گاہک آئیں گے، آج کتنا بزنس چلے گا، کوئی پتہ نہیں۔ آپ جاتے ہیں وہاں ہڑتال ہوتی ہے، مارکیٹ بند ہے، یا مارکیٹ کھلی ہے گاہک نہیں ہے، 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان اپنے ذہن میں کچھ ترتیب بناتا ہے اور سامنے جا کر بنتی کچھ ہے، اس لیے کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا۔ اسی طرح آخری بات وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور فرمایا تم میں سے کوئی یہ بات بھی نہیں جانتا کہ کس زمین میں جا کر مرے گا، اس کا انتقال کہاں ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی موت کہیں مقدر کرتے ہیں
تو وہاں اس کے لیے کوئی کام پیدا فرما دیتے ہیں، کسی ضرورت کو پیدا فرما رہے ہوتے، تو وہ اپنے کام سے سب کو بتا رہا تھا کہ میں اپنے کام سے فلاں علاقے جا رہا ہوں ضروری وجہ سے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں اس کی موت منتظر ہے۔ ایک مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے گور رہے ہیں، تو انسانی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے کہیں دور بھیج دیں، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے اسے کہیں دور بھیج دیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام موجود، اسے گور رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی آپ کون ہیں، کیوں مجھے ایسے گور رہے ہیں، آپ کے ڈر سے تو میں یہاں آیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں موت کا فرشتہ ہوں، ملک الموت، میں ملک الموت ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی روح یہاں قبض کرنے کے لیے، جہاں آپ موجود ہیں یہاں قبض کرنے کے لیے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے اس کی مثال کے طور پر 10 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد وہاں اس کی روح قبض کرنی ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو ہزاروں میل دور ہے، وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اسے پہنچانے کا انتظام بھی کر دیا۔ یہ کوئی ایسے واقعات برائے واقعات نہیں ہے، ایک کتاب ہے عربی کی عجائب الملائکہ، اور اردو میں اس کا غالباً ترجمہ ہے فرشتوں کے عجیب و غریب حالات، کتاب کا نام ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، لیکن اللہ، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم بھی رکھتے ہیں اور ہر چیز سے باخبر بھی ہیں۔ عباسی خاندان میں ایک خلیفہ منصور گزرے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے تفسیر معارف القرآن میں، جو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ ان سے ملک الموت کا ان کے خواب میں آئے، تو ان کو کہا کہ تمہارے پاس 5 رہ گئے، ہاتھ کا اشارہ کیا، ہاتھ کی 5 انگلیاں، تو فرمایا اب تمہارے پاس 5 ہیں بس۔ اب صبح ہوئی تو بادشاہ پریشان کہ ملک الموت نے، فرشتے نے مجھے کس بات کی خبر دی ہے کہ 5 ہیں؟ بڑے بڑے معبر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، کسی نے کہا کہ آپ کے پاس 5 دن رہ گئے، کسی نے کہا کہ آپ کے پاس 5 مہینے ہیں، کسی نے کہا 5 سال ہیں، مختلف ہر ایک نے اپنے اندازے لگائے کہ فرشتہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے۔ آپ نے جو اس سے پوچھا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، تو اس نے آپ سے کہا 5، تو 5 مہینے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو ملک الموت نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کب مرنا ہے۔ تو فرشتے نے جو ہاتھ کا اشارہ کیا 5 کا، 5 انگلیوں کا، تو 5 انگلیوں سے ان کا اشارہ اس طرف تھا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔